تو ہمارے حضرت یہ بتایا کرتے تھے، فرمایا میری جو زندگی جن اصولوں پہ گزر رہی ہے وہ ہے التقلیل للتکثیر، کام کم کرو تاکہ زیادہ ہو سکے. اور جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی اس پہ گزرتی ہے التکثیر للتقلیل، کام زیادہ کرو تاکہ آگے کچھ بھی نہ ہو سکے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ بہت مشکل ہے. یعنی دیکھنے میں ایسا لگے گا کام کم کر رہے ہیں، لیکن نتیجے کے لحاظ سے ان کا کام زیادہ ہوگا. اور جو آپ کو اس طرح کا مصروف آدمی نظر آیا نا، افرتفری ادھر کھانا وانا کیا ہے یار، ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ ہم نے تو ملک کو ایک پہنچانا ہے، یہ کھانے وانے نہیں کھانے، ہم نے تو ملک کی خدمت کرنی ہے، ہم نے تو اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے، ایک بڑا آدمی بنانا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے سونے کا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، وہ تو واکنگ کے درمیان بھی ٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بھائی، بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کا کھانا آئے گا، پھر یہ چبا چبا کے کھائیں گے، پھر اس کے بعد لمبے ہو جائیں گے، پھر اٹھیں گے. نا 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 نا. انگریز دیکھو نا کیا سب بھاگ رہا ہے، برگر کھا رہا ہے، بوتل پی رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں دیکھ رہے اینڈ میں بالآخر لٹک کے. سارے انگریز بھی ایسے نہیں ہوتے، وہ بھی بہت سے ان میں بھی سمجھدار ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی لائف اسٹائل ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو میرا لائف اسٹائل ہے یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کام کم ہو رہا ہے، لیکن یہ کم اس لیے ہو رہا ہے کہ زیادہ ہو سکے. اور باقی بڑا کام کر کے گئے، ان کی تحقیقی کتابیں پڑھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ تحقیقی کتابیں پڑھو، میں حیران ہوتا ہوں. ایک صفحہ جب پڑھتا ہوں نا میں یہ کہتا ہوں دوستوں سے، یار جب گوگل بھی نہیں تھا، مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا، ہر چیز جا کے خود کتاب میں لائبریری میں دیکھ کے تلاش کرنی پڑتی تھی. ایک صفحے میں اتنی تحقیق ہے کہ یہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے کم از کم دو چار مہینے لگے ہوں گے. لیکن اتنی کتابیں لکھ کر گئے ہیں، ایسی تحقیقی کتابیں ہیں. کیا اللہ نے ان لوگوں کے کاموں میں اور زندگیوں میں برکت رکھی تھی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اتنی موٹی. اسماء الرجال کی کتابیں علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء اٹھا کے دیکھو. یہ لوگ زندگیوں میں اتنا کام کر کے گئے ہیں، جبکہ اس زمانے میں ایک لفظ لکھنے کے لیے قلم کو سیاہی میں ڈبونا پڑتا، نکال کے 2 لفظ لکھو، پھر دوبارہ ڈبو، پھر لکھو، پھر ڈبو، پھر وہ سیاہی پھیل رہی ہے، کبھی ضائع ہو رہی ہے، کبھی وائٹ، اور جو بھی اس زمانے میں وائٹ ہوگا جو بھی ہوگا. لیکن اور پھر وہ مضامین کتنے قابل تحقیق، لوگوں کے حالات جمع کرنا، ملکوں کے سفر کرنا، اور پھر اتنی موٹی موٹی کتابیں. آج ہم 1000 سال پرانی کتابیں دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ چھپ رہی ہیں. اتنی بڑی بڑی تحقیقی کتابیں، انسانی عقل حیران ہوتی ہے. کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں سنت کے مطابق گزاری اور بڑا کام کر کے چلے گئے. بڑا کام لیا اللہ نے ان سے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کام میں بظاہر کمی ہو رہی ہے، کھا بھی تسلی سے رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، ایکسرسائز کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہیں، کام میں بظاہر کمی ہے، لیکن حقیقت میں کام بہت ہو رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جامعۃ الرشید میں، بڑے ماشاءاللہ اللہ نے استعداد دی ان کو. میں جب جاتا ہوں تو عموماً میرے ساتھ بیٹھ کے ان کی گپ شپ ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں یار میں تو جب بھی آتا ہوں میرے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے کام اتنا کس وقت کر لیا؟ بھائی فجر سے لے کے ظہر تک بس یہ میرے کام کا ٹائم، خوب دماغی کام کرتا ہوں. اتنی برکت دی اللہ نے اس میں. باقی سارا دن فارغ کا مطلب دوسرے کاموں کے لیے. اتنی برکت، کیسے کیسی تحقیقی کتابیں لکھ لی، کیسے کیسے تحقیقی مقالے لکھ لیے. اور ہمارے ہاں 11 بجے پوستیوں کی طرح اٹھ کے دفتر جائے گا. معذرت، اب میں پوستیوں کا بھی تذکرہ کچھ تھوڑا سا اگر آپ لوگ اجازت دیں، تھوڑا سا تبصرہ پوستیوں کے بارے میں بھی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ جو ان کے اپوزٹ چل رہے ہیں ہونا چاہیے. پہلے میں بتا دوں حضرت یہ کیوں کرتے تھے. یہ میں یہ سمجھانے کے لیے کہ ٹائم آپ کے پاس جو بوتل بھری ہوئی ہے نا، جو دراز بھری ہوئی ہے، آپ حضرت جو ہمارے تھے ان کے اسکیجول میں، ان کے ٹائم میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا تھا. بڑے بڑے لوگ ملاقات کے لیے آتے، حضرت فرماتے میرے پاس ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. وجہ بتاؤ، کوئی اتنی قیمتی وجہ ہو کہ اس میں سے کسی چیز کو بوتل سے باہر نکال دوں اور اس کو ٹائم دے دوں تو میں دوں گا.
اس سے زیادہ اگر قیمتی نہیں ہے تو میرے پاس ٹائم بولو نہیں. ایک دن کیا ہوا, جو حضرت کی مجلس ہوتی تھی اس میں کسی نے نظمیں سنانا شروع کر دی حضرت کو. نظم بڑی اچھی, توحید پر نظمیں, جہاد پر نظمیں, حضرت کو بڑا شوق تھا, بڑی اچھی آواز میں. حضرت نے 2-4 دن سنی, اس کے بعد پابندی لگا دی. فرمایا میرا جو اسکیجول ہے نا اس میں اگر یہ میں نظمیں روزانہ بیٹھ کے سنوں گا تو اس سے زیادہ قیمتی کام متاثر ہو رہے ہیں. تو پھر حضرت نے فرمایا یہ آگے پہنچ کے جنت میں انشاءاللہ یہی کام کریں گے, اگر اللہ ہمیں جنت میں سارا دن بیٹھ کے نظمیں سنتے رہیں گے. ابھی اللہ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کاموں کے لیے, ان کو نمٹانا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. ہمارے اساتذہ کرام کی گاڑی صبح صبح جامعۃ الرشید جاتی تھی تو نظمیں لگا دیتے تھے ڈرائیور حضرات. تو حضرت کو پتہ چلا, حضرت غصہ ہوئے کہ علماء صبح صبح جا رہے ہیں تو یہ آدھے گھنٹے کا روز کا ٹائم یہ نظمیں سننے میں ضائع بولو نہ کریں. اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں. یہ نہیں کہ نظمیں سننا غلط ہے, کبھی انسان سفر میں فریش ہونے کے لیے سنے, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن روز ہی پابندی کے ساتھ یہ کام کرنے کا مطلب ٹائم کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی سے روز آنا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس میں لگ رہا ہے. تو وہ اس سے زیادہ قیمتی کام میں لگاؤ بھائی, نظمیں سنتے رہنا آگے جا کے. وہ نظموں پہ کہہ رہے ہیں اور یہاں گانے سنے جا رہے ہیں. 2-2 گھنٹے لوگ ہینڈ فری لگا کے کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو گناہ میں, چلو آدمی مباح کام کر لینا, گناہ میں تو وقت ضائع نہ کرے, یہ تو حسرت کا سبب ہے قیامت کے دن. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا ہو اس میں آپ کا سونے کا ٹائم, کھانے کا ٹائم, تفریح کا ٹائم بھی ہو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کس قدر مصروف انسان ہیں, لیکن تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں. ابھی پچھلے سال گئے ہوئے تھے نا, ان کی ویڈیو آ رہی تھی, لانچ چلا رہے تھے. تو لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں شنکر بھائی فالتو ٹائم بہت ہے. نا میرے بھائی, یہ بھی وہی 5,000 کا نوٹ ہے, کیونکہ زندگی میں یہ نہیں ہوگا. انسان جائے گا اسٹریس میں, پاگل ہو جائے گا. تو آپ نے کرنے سارے کام ہیں, ترتیب سے کرنے ہیں, دیکھ کے کرنے. یہ کرنے کا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں لوگ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویڈیو گیم کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں یار, حیرت ہو رہی ہے. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جتنی زندگی ملی ہے نا اس کو کسی طرح روک لے, گزرے نہیں. یہ بہت سے کرنے کے کام ہیں جو ہمیں کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا. اور جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں PUBG کھیل رہے ہیں, ابے تو تو عجیب آدمی ہے یار. ہم تو بچا رہے ہیں کہ کچھ ملے ٹائم ہمیں, اور یہ کیا کر رہا ہے باقاعدہ ملے ہوئے, یعنی ایسے جیسے 5-5 ہزار کے نوٹ کی گڈیاں نکال کے پھینک رہا ہوں. وہ دراز سے 5,000 کے نوٹ کی گڈیاں نکال کے ضائع کر رہا ہے. اتنا شاعر نے کہا الوقت انفس ما عنیت بحفظه واراہ اسهل ما علیک یضیع. شاعر کہتا ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز جس کو تجھے چاہیے کہ محفوظ رکھے وہ 5,000 کا نوٹ نہیں ہے, وہ ٹائم ہے. سب چیزیں مل جاتی ہیں, وقت نہیں ملتا. اور کہتے ہیں اس سب سے قیمتی چیز کے بارے میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو اس کو سب سے سستا سمجھ رہا ہے. جو چیز سب سے قیمتی ہے وہ سب سے سستا. کسی بوڑھے سے کہو کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ٹائم واپس آ جائے, جو 20 سال پہلے آپ تھے وہ دوبارہ مل جائیں 20 سال آپ کو, اور 1 کروڑ روپے دو, وہ چوری کر کے دے دے گا آپ کو. کہے گا یار مجھے 20 سال کا ٹائم جو میں گزار چکا ہوں وہ واپس چاہیے. اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو گزر گیا ٹائم انسان کو چاہیے واپس آ جائے, لیکن وہ واپس نہیں آتا. اتنی قیمتی چیز. تو یہ میں نے حالات بیان کیے ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے جن کی بوتلیں بھری ہوئی ہیں پانی سے, دراز میں ہزاروں کے نوٹ ہیں, اور مزید نوٹ جب تک اس سے قیمتی نہ آئے وہ پرانے نوٹ کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا اسکیجول ایسا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں اگر کوئی اس سے زیادہ قیمتی کام آئے گا تو ہم کریں گے, نہیں آئے گا تو ہم نہیں کریں گے. اچھا, ہمارے حضرت تلاوت کے پابند تھے اور وہ تلاوت کو بیان سے زیادہ اہم سمجھتے تھے. جس دن حضرت کی مصروفیت زیادہ ہوتی اور تلاوت کا ٹائم نہیں نکلتا, اس دن تلاوت کا ناغہ نہیں کرتے, بیان کا ناغہ کر دیتے تھے. بیان کے لیے آ کے بیٹھتے, 5-10 منٹ بات کرتے اور فرماتے آج میری تلاوت نہیں ہوئی ہے تو آج بیان کی چھٹی, کیونکہ آج میں نے تلاوت کرنی ہے, کیونکہ میں مصروف تھا کسی اور کام میں. کیا مطلب, ان کی بوتل میں بیان, ان کے دراز میں بیان بھی ہے 5,000 کا نوٹ, لیکن تلاوت کی ویلیو ان کی نظر میں کتنے کی ہے, 10,000 کی. بیان کا چھوڑ. اب ہم حیران ہوتے یار ہم بیان بھی نہ کر رہے ہیں, تلاوت چھوڑیں. نہ تلاوت نہیں چھوڑوں گا. وہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسے ہے, کنویں سے آپ پانی نکالتے رہو گے, نیا پانی نہیں آئے گا تو کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا.
فرماتے تھے جو علماء واعظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کو نفلی عبادت، تلاوت، تہجد یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے ان کا اللہ سے تعلق ہوگا کم، اور پھر ان کے علم میں کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نا، علم تو سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے، اصل تو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہو تو پھر وہ جو علم ڈیلیور ہوتا ہے اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر سوائے فلانے صحابی نے یہ کر دیا، فلانے بزرگ کی کتاب میں یہ، فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، نیگیٹیوٹی، نفرتیں، اس کے علاوہ انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو فرماتے تھے بھائی تلاوت کریں گے تو پانی آئے گا اس کنویں میں، اللہ کی معرفت آئے گی، پھر ڈیلیور کریں گے، ایسے تھوڑی ہوگا۔ یہ ان کی ایک رائے تھی۔ اور دوسری طرف اس کے مخالف لوگ بھی ہیں۔ آج ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں، یار ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن اچھا جب ٹائم نہیں ہے لیکن آپ نے دن میں کیا کارنامے کیے؟ کارنامے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ابے تو اتنا مصروف آدمی ہے، تو پتہ نہیں کہ ایٹمی دھماکہ کرنے والا ہوگا، اگلی دفعہ تو ہی کرے گا۔ جب تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا مطلب بہت زبردست تیری لائف گزر رہی ہے نا، اب تو پتہ نہیں کیا کر لے گا۔ کرتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں۔ کیوں؟ بے برکتی۔ اٹھیں گے صبح 11 بجے، 11 بجے اٹھے تو جو اصل دماغ کے سوچنے کا، جس میں باڈی بھی آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے، حکیم سعید تو کہا کرتے تھے ناشتہ بھی صبح فجر کے بعد کر لو، کیونکہ صبح کے وقت جو انسان کا معدہ ہے نا اور ہوا میں آکسیجن کا تناسب اتنا ہوتا ہے، میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے، اس وقت پراٹھے بھی ہضم ہو جائیں گے آپ کے۔ تبھی حکیم سعید صاحب نے بڑی خاندانی سے، جلدی سے بس بات مکمل کر رہا ہوں، ہمارا جو لائف اسٹائل ہے 11 بجے اٹھے آپ، 11 بجے اٹھ کے اب آپ ناشتہ تک 12 بج جائیں، آدھا دن گیا تیل لینے، جو کام کا ٹائم تھا وہ ہو گیا۔ 12 بجے آپ دفتر پہنچو گے یا شاپ پہ پہنچو گے، بزنس کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو۔ وہاں جانے کے بعد تھوڑی دیر میں بھوک لگ جاتی ہے، اگرچہ ابھی ناشتہ کیا ہے لیکن الحمدللہ معدہ ہضم کرے نہ کرے ہم نے تو لنچ کرنا ہی کرنا۔ تھوڑی دیر ٹھش پش کیا، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوئی ٹھش پش کیا یا تھوڑی دیر کچھ کام وام کیا یا سائیکلوں کا پنچر لگایا، جو بھی کر رہے ہو، اس کے بعد کھانے کا ٹائم ہے۔ کھانا ماشاءاللہ کھایا نہیں بلکہ پھوڑا، کھانا کھایا نہیں بلکہ پھوڑا۔ کھانا کھانے کے بعد انسان کا لمبا ہونے کا دل چاہتا ہے، کہ نیند آتی ہے، سوئیں کہاں، کوئی معمول سونے کا ہے ہی نہیں، دماغ کا دہی بن گیا، تھکے تھکے۔ تبھی میں تو لوگوں کے چہروں پہ دیکھتا ہوں رونقیں نہیں ہیں، تھکے 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 تھکے، نہ کسی کام میں دل لگ رہا ہے، گالیاں دے رہے ہیں معین اختر کے ماموں کی طرح۔ بات بات پہ کیا آ رہی ہیں؟ جب فریش ہی نہیں ہے تو گالیاں ہی آئیں گی نا، بات بات پہ گالیاں، بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں۔ آپ نے اس کی بائک میں پنچر لگایا، وہ پنچر دوبارہ لیک ہو گیا، بائک کو بھی گالیاں، بائک کے رشتہ داروں کو بھی گالیاں۔ پنچر والا اگر کمزور ہے تو اس کو بھی گالیاں، وہ اگر پاورفل ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں، ساری گالیاں کس کو؟ بائک کے ٹائر کو گالیاں، جس کمپنی نے ٹائر بنایا اس کمپنی کو گالیاں، ان کیلوں کو گالیاں۔ یہ گالیاں کیوں نکل رہی ہیں؟ دوپہر آپ نے ٹیلولا شیطانی کام کیا تو شیطانی اندر سے پروڈکٹ کیا آئے گی؟ شیطان والی آئے گی نا۔ بس تھکے 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 عصر میں مغرب میں گھر آ گئے، تھکے ہوئے ہیں، بیوی سے پھڈا ہوگا آپ کا، کھانا وہ ویسے ہی ہضم نہیں ہو رہا کیونکہ دوپہر قیلولہ نہیں ہوتا، کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، وہ بغیر بھوک کے کھایا تھا وہ کھانا، کولیسٹرول بننا شروع، اس کھانے سے طاقت کم اور چربی زیادہ، رگوں میں کولیسٹرول جمنا شروع ہو گیا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ٹینشن نہیں بھی ہو تو خامخواہ کی ٹینشنیں لوگوں میں بانٹتا پھر رہا ہے صحیح ہے نا، اور اگر کوئی ٹینشن ہو گئی تو پھر تو ڈبل کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو اب کہنے کو تو سارا دن حضرت کا بہت بزی ہے، کام دھیلے کا بھی بولو نہیں ہو۔ کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا صبح واکنگ کیا کرو تو بہت ہمت کر کے آج فجر کے بعد، فجر میں اٹھ گئے، اول تو اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن واکنگ کے دوران باتیں کر کے اس واکنگ کا بھی بیڑا بولو غرق کر، وہاں بھی ٹینشن۔ ہمیں یاد ہے ایک دفعہ تھڑے پہ نا کچھ چند حضرات بیٹھے ہوئے تھے، کچھ
بزرگ حضرات تھے, ایک ان میں گھر گئے ہیں, اسی وقت ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے کسی کو بتایا, انہوں نے کہا بس وہ تھڑے میں کوئی بات دل پہ لے گئے ہوں گے, کیونکہ ٹاکنگ کے دوران لوگ ایسی کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ دل پہ لے جاتے ہیں, اور نہیں بھی لے کے جائیں تو دماغ تو لگتا ہے نا ادھر. تو یہ لائف اسٹائل میرے بھائی جب ہوگا, اور پھر نیند, سوتا بہت ہے لیکن اس نیند سے تھکاوٹ دور, تبھی اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سو کے اٹھنے کے بعد پھر نیند آ رہی ہوتی ہے ہمیں, کیونکہ غلط ٹائم پہ سوئے ہیں نا. یہ سونے کا قدرتی برغیاں دیکھو مغرب کے بعد فوراً ڈڑبوں میں چلی جاتی ہیں. نیند میری بھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, میں بہت ڈسٹرب ہوں نیند کے معاملے میں, دماغی کام اتنے ہیں, لیکن غلط چیز کو غلط تو ماننا چاہیے نا. اگر میں بھی رات کو دیر سے سو رہا ہوں تو میں اس کو ڈیفائن تھوڑی کروں گا کہ اچھا کام ہے. کام بہرحال کیا ہے, یہ جیسے میں چائے پیتا ہوں تو کام غلط ہے, یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹ جائے, کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری بھی نیند ٹائم پہ ہو جائے. تو ہم نے جو بڑے علماء کو دیکھا ہے ان کا یہ انداز دیکھا ہے, تو آپ کو ان کی زندگیوں میں لگے گا کہ یار یہ تو بہت ٹائم ہے. نہیں بھائی, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن لائف اسٹائل سکون والا. اور قرآن کے جو الفاظ ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو. مراد صرف چال نہیں ہے, ہر کام میں. وہ انہی بزرگوں کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ان کے ہر کام میں کیا ہے, اعتدال ہے. کھاتے ہیں تسلی سے کھاتے ہیں, سوتے ہیں تسلی سے. یہ نہیں کہ گھوڑے بیچ کے سوتے ہی رہ گئے, اس کو تسلی نہیں کہتے. تسلی کا مطلب جتنی دیر سوئیں گے پوری پراپر نیند ہوگی. اکثر لوگوں کا سونے کے انتظار میں ٹائم زیادہ گزر رہا ہے, سونے میں ٹائم, کیونکہ رات کو بیٹھ جاتے ہیں موبائل لے کے دیکھتے رہتے ہیں, نیند غائب, نیند ہی نہیں آ رہی. پھر وہ گھنٹوں جا کے کروٹیں بدلتے رہیں گے, پھر جب آئے گی تو پھر ایسا سوئیں گے, پولیس آئے گی اٹھائے گی, بھائی دیکھو زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اور پولیس بھی کیوں آئے گی, ایک دفعہ میرا تھانے جانا ہوا تو پتہ چلا کہ جی وہ سو رہے ہیں حضرت بڑے صاحب. خیر وہ پھر میں گیا عصر کے بعد, پھر سو رہے تھے, پھر مغرب کے بعد کیا پھر سو رہے تھے, عشاء کے بعد کیا پھر سو رہے. شاید گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اصول ہو ایسا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ راتوں کو انہوں نے چھاپے مارنے ہوتے ہیں تو رات کو جاگتے ہیں, یہ سمجھ رہے تھے. لیکن جب رات کو جاگیں گے تو پبلک کس وقت آئے گی آپ کے پاس. خیر ان کی مجبوری ہوگی. تو وقصد فی مشی, قرآن کہہ رہے ہیں ہر چیز میں کیا کرو, میانہ روی, اعتدال. اللہ سے دعا. آج میرا ٹاپک کچھ اور تھا لیکن یہ بات بہت اہم تھی جو بتانا ضروری تھی. خلاصہ یہ نکلا بھائی, رات کو جلدی سو جایا کرو, صبح 3-4 بجے اٹھ کے تہجد پڑھو, اللہ سے دعا مانگو, فجر کی نماز پڑھو تمیز سے, اس کے بعد جاگنگ کرو. صحیح ہے نا. فجر سے پہلے اگر سونا چاہو تو 15-20 منٹ سو سکتے ہو. رات کو جلدی اٹھ گئے تو فجر سے پہلے 15-20 منٹ سو جاؤ, وہ نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے سو جایا کرتے تھے, آرام کرتے تھے. تو پھر فجر کے بعد اپنے کاموں کا آغاز کرو. آپ کہہ سکتے ہو فجر کے بعد مارکیٹ نہیں کھلی ہوتی, فجر کے بعد میں اکیلا ہی بازار میں, تو بازار جانے کی کیا ضرورت ہے. باقی جو کام ہے وہ فجر کے بعد رکھ لو, جو بازار کے کام ہے وہ 2:45 بجے رکھ لو دوپہر. جو کراچی میں تو ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, دیکھو زندگی میں چہرے پہ بھی نور آئے گا, برکت آئے گی, فریشنس ہوگی, اور افراتفری میں کام نہیں ہوں گے, اور تھوڑے وقت میں اللہ بہت زیادہ کام لے لے گا آپ سے.